وأنتم العالمون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شأن حبيبه مخبرا عامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وعلى آلك وأصحابك. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرحات بھی ہے. اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک عقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاہ سرور لالا رخان نیر تابہ سرنشین مہوشہ ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہ رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم. پورے ملک پہ اس وقت خوف کے سائے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہر درد دل رکھنے والا شخص سخت بیتاب اور مضطرب ہے. دعا کریں اللہ میرے وطن کو امن کی بہار نصیب فرمائے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے کئی اشروں سے اور بالخصوص یہ 2-3 سالوں سے یہ نادیدہ ہاتھوں میں کھیلنے والے کچھ لوگ ہیں جو اس وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور ملک کو داؤ پہ لگایا ہے. چند ایک یرغمالیوں نے پورے وطن کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس وطن کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا. وہ وقت ہم نہیں بھولتے جب ماں کی گود سے بچہ چھین کر کے ایک سیک کر پان کی نوک پہ چڑھاتا تھا اور پھر پٹک کے زمین پہ مارتا تھا، اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور ماں اس منظر کو دیکھ کر کے رونے چیخنے کی بجائے زور سے کہتی پاکستان کا مطلب کیا. اور آج وہ ماں پھر دوبارہ رو رہی ہوگی. تو کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ اتنی بڑی قربانی اس لیے پیش کی گئی تھی. ماں نے اپنی ممتا بری گودیاں سبز حلالی پرچم پہ اس لیے نچھاور کی تھی. دریا ایک خون کا گزر کر کے لوگ یہاں آئے تھے. راستے میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جو دوشیزاؤں سے بھر نہ گیا. لوگوں نے چھلانگیں لگا کے اپنی عزتیں بچائی تھی. تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی. اور آج اسی وطن میں ہم رات کو سونے سے قبل کتنی بار اپنے تالے چیک کرتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں باہر گن مین کھڑا کرنا پڑتا. اگر خیریت سے واپس گھر پلٹ آئے تو 100 شکر ادا کرتے ہیں کہ خیریت سے پلٹ آئے. جو حالات ہو رہے ہیں کیا تقدیر نے اسی لیے چنوائے تھے تنکے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے. کیا یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا؟ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حکمران بھی اچھے نہیں ملے. اور وہ ایک تو نادیدہ ہاتھوں کا شکار اتنا تیز ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو چن کر ہی آگے لے کر کے آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے
اعمال بد کی سزا بھی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ ہیں اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے، یعنی جس طرح کے تمہارے عمل ہوں گے اس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے پوچھا تھا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 70,000 لوگ اپنے ہاتھ سے قتل کیے، تاریخ اسلام میں اس کو سفاک ترین شخص شمار کیا جاتا ہے۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے۔ تو کسی نے بصرے کے اس حاکم سے پوچھا، ہر دور میں برے لوگوں سے حق بات کہنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہر دور میں فقیر منش لوگ جن کی زندگی اور جن کی زندگی کا شب و روز اللہ کے لیے گزرتے، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ حکمران ہے، یہ کون ہے، وہ ڈرتے تو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف بصرے کا حاکم ایک فقیر کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت میرے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ جو میرے لیے بہترین وظیفہ ہو۔ تو بزرگوں نے دیکھا کہ یہ حجاج بن یوسف کھڑا ہے، کہا تیرے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا کر۔ اس نے کہا یہ عجیب سا وظیفہ ہے، آج تک نہ کسی نے بتایا نہ کسی نے سنا، دوپہر تک سویا رہا کر، یہ تیرے لیے بہتر وظیفہ ہے۔ کہنے لگا حضرت یہ عجیب سا وظیفہ ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اس لیے کہ دوپہر تک تیری شر سے لوگ بچے رہا کریں گے، یعنی حق کہنے والے ہر دور میں موجود ہیں۔ اس نے کہا حضرت میرے لیے دعا کیجیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ حجاج بن یوسف کی جان نکال لے۔ اس نے کہا یہ دعا تو نہیں، یہ تو بد دعا ہے۔ نہیں، کہا یہ تیرے حق میں بھی دعا ہے اور مسلمانوں کے حق میں بھی دعا ہے، ان کے حق میں کہ ان کی جان چھٹی رہے گی، اور تیرے حق میں یہ ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں بوجھ کم رہے گا، ورنہ جتنی دیر تو جینا ہے گناہ اور ہی کرنا ہے۔ اس لیے تیرے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تیری جان نکال لے اور مسلم امہ تیری شر سے بچ جائے۔ تو حجاج بن یوسف کو بھی حق کہنے والے لوگ موجود تھے۔ تو کسی نے کہا حجاج بن یوسف کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، تو تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو جو اس نے جواب دیا تھا وہ بہت جچا تھا اور بڑا خوبصورت، اور ہمارے احوال اس آئینے کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا تھا تبازر اتعمر لکم، تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ تو جس طرح کی رعایا ہوتی ہے حکمران بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ آج ملک ڈول رہا ہے، آج حالات بہت پرخطر ہے، روزانہ درجنوں لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے اور ان کے جسم کی بوٹیاں جو ہیں وہ چپک جاتی ہے دیواروں کے ساتھ۔ کیا کیا ظلم نہیں اور کیا کیا جبر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی اور ہمارے تیور اور لچھن میں کوئی فرق آیا؟ رسم حنا میں کوئی تبدیلی ہم نے پیدا کی؟ عورتیں نیم برہنہ اسی طرح ناچ رہی ہیں، باپ کے سامنے ناچ رہی ہیں، بھائیوں کے سامنے ناچ رہی ہیں۔ ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے انداز معاشرت میں، ہمارے شب و روز کے اندر کوئی فرق آیا؟ انداز حیات وہی ہیں، لچھن وہی ہیں، تیور وہی ہیں۔ ہم کہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو تو وہ ہم خود بھی تو دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمارے شب و روز کیا ہے۔ 65 کی جب جنگ لگی تھی تو اللہ نے مدد کی تھی، لیکن آپ تاریخ پڑھیں، ان 17 دنوں کے اندر ایک بھی چوری نہیں ہوئی تھی، ان 17 دنوں کے اندر ایک بھی ڈاکہ نہیں پڑا تھا، ان 17 دنوں کے اندر ٹرینیں بالکل وقت پہ آتی تھی، وقت پہ جاتی تھی، بالکل حالات بالکل کنٹرول میں تھے۔ ایک جذبہ تھا قوم میں، ایک توانائی تھی، ایک قوت تھی۔ اور آج ہم حالت جنگ میں، جتنا جنگوں میں نقصان ہوتا ہے اتنا روز ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اربوں کھربوں روپے کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ لوگر بل کے ذریعے سے 1.5 ارب ڈالر کی حیثیت کیا ہے، ہمارا جتنا نقصان ہو رہا ہے اور جتنا ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے باوجود کہ ہم ایک جنگ میں، یقیناً ہم حالت جنگ میں، اور جو ہماری افواج کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو وہاں ہمارے ٹرائبل ایریا کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے باوجود ہمارے انداز معاشرت کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ہماری قوم کی غفلت کا عالم تو یہ ہے کہ زلزلے کے جھٹکے ہماری دہلیز تک آئے اور 1.25 لاکھ انسان ملبے تلے بغیر کفن اور بغیر جنازے کے دفن ہو گئے، لیکن قوم ایک انچ بھی اپنے مزاج سے سرکی نہیں تھی۔
تو جب قوم کا مزاج ہو، اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، جو ہے وہ باریک تنبیہات بھی ہوتی ہیں اور موٹے ذہن والوں کے لیے اس طرح کی واضح تنبیہات بھی ہوتی ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور قوم اپنا مزاج ٹھیک کر لے۔ اور جب قوم اپنا مزاج ٹھیک نہیں کرتی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قہر و غضب کے کوڑے برستے ہیں۔ یہ بد امنی چھوٹا عذاب ہے، یہ کتنی بڑی تکلیف میں امت مسلمہ دو چار ہے۔ آج ہم جو ہے وہ کسی اجتماع میں بیٹھتے ہیں تو دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ خود کچھ بمبار نہ آ جائے، اور یہ حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ اور خوش قسمتی ان لوگوں کی ہے کہ ان کو مارنے والے بھی ہمارے اندر سے مل گئے، مرنے والے بھی جو ہے وہ ہمارے ہی مر گئے۔ اگر ان کو خود کچھ حملے کرنے پڑتے تو لگ سمجھ جاتی، لیکن انہیں ہمارے سے کچھ لوگ مل گئے، اور جو ایسا تکفیری گروہ ہے اور ایسی سوچ ہے ان کی کہ جو آ کے معصوم بچوں کے اندر گھس جاتے ہیں، کوئی شرم نہیں آتی، اور اس کو بھی شاید وہ دینی فریضہ سمجھتے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے تمہیں جو مزاج دیا ہے، کہتے ہیں جنگ اور محبت میں کوئی قانون نہیں ہوتا۔ اسلام میں جنگ میں بھی قانون دیے اور محبت میں بھی قانون دیے، محبت میں بھی آوارگی پیدا نہ ہو جائے، اور جنگ میں بھی قوانین دیے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، یہاں تک فرمایا کہ فصلوں کو نہیں اجاڑنا، درختوں کو نہیں توڑنا، شجر سایہ دار اور شجر پھل دار کے نیچے گندگی نہیں پھیلانی، تاکہ کسی گزرنے والے راہی نے وہاں سستانا ہو تو اسے تکلیف ہوگی، ساتھ جو ہے وہ نجاست پڑی ہوئی ہے، اوپر سے کوئی پھل گرے گا تو وہ گندی جگہ پہ گر پڑے گا، پھل کا نقصان ہوگا۔ اسلام کا تو یہ مزاج ہے، بلکہ سنی حضور کے جو مزاج دیا امت کو، اما ایاکم والبسلہ ولو بالقلب العقور، کسی کی شکل بگاڑنے سے، مسلح کرنے سے بچو، اگرچہ وہ بھولا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ جو کتا بھولا ہوتا ہے اس کو مارنا ضروری ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے ضرر رساں ہے، اس سے انسانیت کو بچانا ضروری ہے، اس کو قتل کر دیں، لیکن نبی رحمت نے فرمایا اس کتے کو مارنا وہ ضروری ہو گیا، لیکن میرے ماننے والوں اس کی شکل نہ بگاڑنا۔ یہ قانون ہے، یہ ضابطے اسلام کے دیے ہوئے ضابطے کہ بھولے کتے کو بھی قتل کرنا ہے تو شکل نہ بگڑے۔ اور یہاں انسانوں کو قبروں سے نکال کر کے چوراہوں میں لٹکایا جا رہا ہے، یہ کہاں کا دین ہے؟ 350 علماء ذبح کر دیے گئے، یہ کہاں کا دین ہے؟ سکول توڑے جا رہے ہیں، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ اسلام کی صورت کو مسخ کر کے ایک عجیب سا رنگ پیش کر دیا گیا، اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ 9/11 کے واقعہ کے بعد دنیا کے اوپر بالخصوص یورپ کے اندر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب رحمت قرآن مجید ہے۔ اب لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف ہوا تو اب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ چہرے سامنے لائے گئے، اور ان صورتوں کے اندر اسلام کو جو ہے وہ بدنام کیا گیا، اور چند ٹگوں اور چند ڈالروں کے بس یہ لوگ بک کر کے جو ہے وہ امت کو انہوں نے داؤ پہ لگایا۔ چند یرغمالی ہیں جنہوں نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور آج حال یہ ہے کہ لوگ ان کے خلاف زبان بھی نہیں کھولتے ہیں۔ ممبر و محراب کے جو بیٹھنے والے انہوں نے بھی مصلحتوں کی چادریں اوڑھ لی ہیں کہ کہیں ان کے ظالمات ہمارے تک نہ پہنچے۔ صاحب و زندگی روز روز نہیں ملنی، ایک بار ہی ملنی۔ انسان اپنی زندگی میں سرخرو ہو کے جائے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جو حق ہے اس کو کہے، چاہے اس کے لیے جو بھی اس کی قیمت اٹھانا پڑے۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں 2 گلاں وچوں 10 درویشاں تینوں کیڑی گل قبولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی۔ عاشق ہر کوئی آندا پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ تو جب تک انسان حق کہنے کا مزاج پیدا نہیں کرتا اتنی دیر تک باطل کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ قتیل شفائی نے ایک بات کہی تھی، بڑی خوبصورت کہی تھی، اس نے کہا تو شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ ظلم اتنی دیر تک موجود ہے جب تک ظلم سہنے والے موجود ہیں۔ جب ہم ظلم برداشت کرنا اور ظلم سہنا چھوڑ دیں گے تو ظالم کی جو ہے وہ گردن تک ہمارے ہاتھ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے مسلطوں کی چادریں اوڑھ لی۔ ایک ہمارے یہاں رواج ہے سانوں کی لگے، ایک لفظ ہے، ایک اصطلاح، حضور نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا کشتی میں جا رہے ہو سارے لوگ اور اپنی اپنی جگہ سب نے جو ہے وہ طے کر لی، ایک شخص کشتی میں سوراخ کرنے لگ جائے اور اگر سارے اس کو یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے اپنی جگہ میں کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے روکتے نہیں، تھوڑی دیر کے بعد نیچے سے پانی آئے گا، وہ بھی ڈوبے گا باقی بھی ڈوبے گا، لیکن اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو وہ بھی بچ جائے گا، یہ بھی بچ جائے گا۔ اس لیے جہاں جرم ہوتا ہو وہاں روکنا چاہیے،
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، ہاتھ سے دیکھے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کو زبان سے بولا جانا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل سے بولا جانا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اضعف اس میں تفضیل ہے، عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہہ لیں سپرلیٹو ڈگری، یعنی اس سے بڑھ کر ذوق کا کوئی اور نیچے درجہ نہیں ہے۔ تو یہ کم ترین اور کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ وہ دل سے برا جانے، اور جس کو دل سے برا جانے اس سے تعلق جوڑیں گے آپ، اس سے رشتہ ناطہ قائم کریں گے۔ ہم روزانہ نماز میں نہیں کہتے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، جو تیرے حکموں کو توڑتا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم اپنے رویے میں منافقت رکھتے ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، ہمارا عمل اس کی مطابقت میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ظلم کے سہنے والے لوگ موجود ہوں گے تو ظالم موجود رہیں گے اور ان کے حوصلے بڑھیں گے۔ تو یہ خیال کہ ہمیں کیا لگے، نہیں، بلکہ ہم نے ان لوگوں کا راستہ روکنا ہے اور قوم کو اس موقع پہ یکجا ہونا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ قوم کس وقت رہنمائی موجود نہیں ہے، ورنہ ہماری قوم مری ہوئی قوم نہیں، اللہ کے فضل سے اس میں جذبے ہیں۔ 65 میں دیکھا ہے قوم کو، اور جب بھی کوئی معاملہ ہو تو یہ قوم جس طرح میدان میں آتی ہے، ہزار کوتاہیوں کے باوجود، کمزوریوں اور بدعملیوں کے باوجود، قوم کے اندر ایک اسپرٹ ضرور موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو ایک فطرتاً نور عطا فرمایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں سیاسی میدان میں بھی اور مذہبی میدان میں ہمیں جس مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سار ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر۔ اصل بات ہے سب کچھ موجود ہے چمن میں، لیکن یہاں کا لالا بے سوز جگر۔ ہم نے اپنی قوم کو اس وقت جوڑنا تھا۔ آج سیاسی لوگ بھی جو ہیں وہ گھس گئے ہیں، جو ہیں وہ بند گلیوں میں بیٹھ گئے، اور وہ بھی جو ہے اپنی زبان کو کھولنے سے قبل جو ہے وہ کئی مرتبہ سوچتے ہیں۔ یہ پچھلے دن ایک انٹرویو چل رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، 3 مرتبہ سوال کیا گیا، کبھی ادھر لے جاتا تھا کبھی ادھر لے جاتا، اور میاں تو آخری سہارا تھا ہمارا، لوگ کتنے لوگ میں تیرے اوپر توقع لگائے بیٹھے، تو بھی کبھی بائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے۔ 3 مرتبہ سوال ہوا، اور 4تھی مرتبہ جب بات ہوئی اچھا میں ان کو گریبان سے پکڑ لو۔ میاں ڈٹ کر ان کی مخالفت کرو، جو ہڈیاں توڑ رہے ہیں، جو درندے خون پی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، ایک واضح اور دو ٹوک پالیسی اس کے بارے میں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا، آئیں بائیں شاہیں کا کیا معاملہ ہوا؟ یہ دشمن ہے پاکستان کے، پکی بات ہے، اس وقت فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا، اور جو ہماری فوج جو ہے وہ بالکل اس وقت حالت جنگ میں، اور وہ اپنا بہت سارا نقصان اٹھا رہی ہے، اور یہ اتنے درندے لوگ ہیں کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتے۔ اگر یہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو کیا حضور نے منع نہیں فرمایا ہے کہ عورتوں کو جنگوں میں بھی قتل نہ کرو؟ اور یہ یونیورسٹی میں گھس کے بچیوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں۔ یہ کتنے دردناک حالات آگے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آ رہا ہے، دوپہر کو فون آتا ہے اس کی لاش اٹھا کے لے جاتا ہے۔ کبھی اس باپ کے دل کے اس کے کلیجے کی حالت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ آج بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو ہم سکول کیوں نہیں جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ کیا حالات آگے اور کیا ہونے جا رہے ہیں؟ تو ہم نے ان حالات کا پوری تندہی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، ورنہ جو ہے وہ بزدلی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے کھڑا کرنا ہے اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب قومیں جڑ جائیں تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ٹھہرا کرتی، اور یہ واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو جب توڑتے ہیں تو یہ عذاب ہمارے اوپر آتے ہیں۔ ہمارے رب نے صاف کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ یہ رب نے کہا ہے، اور ہم دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کا قہر نازل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، تم نے اللہ کی مانی بات؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو کبھی یاد نہ بنانا، تو ہم ان سے جتیاں ڈال لیں اور پھر کہیں کہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلا لے بالآخر ڈنگ ہی مارے گا۔ یہودی عیسائی جب ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے ہیں تو ہم کس طرح ان سے خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے 71 کے اندر ان کا بیری بیڑے کا انتظار نہیں کیا، پھر کیا حال ہوا ہمارا؟ ہم کس بل بوتے پر ہمارا ماضی میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ مسلمان تو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، ہم 100 مرتبہ ڈسے گئے پھر وہاں انگلیاں دے رہے ہیں۔ اس نے ہمیں جو ہے یہ درد یہ دکھ کس نے دیے ہیں؟
یہ جو کونسل خانے ہیں، یہ جو کچھ وہاں ہے، یہ چند دن قبل جو ہے وہ ایک دم خالی کر دی گئے، یہاں دہشت گرد داخل ہوئے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم سوچے تو صحیح، وہ کیا کہا تھا میر تقی میر نے غالباً کہ کتنے سادہ ہیں میر کے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے، جس نے دکھ دیا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے دکھوں کا مداوع بھی کرے گا، مسیحا بنے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیسے ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ یہ بش نے کہا تھا، صلیبی جنگ کا لفظ اس کی زبان سے پھسلا تھا نا، اور یہ اوباما جس کے بارے میں ہم فضول توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے، یہ اسی پالیسیوں کا تسلسل ہے، اور اس نے کہا تھا، ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہوا، اس نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ اگر دنیا پہ امن چاہتے ہو تو دو بستیوں کو مٹا دو، ایک مکہ المکرمہ کو، ایک مدینہ المنورہ کو، یہ سالم نے کہا تھا۔ اور اب ایک حال کے اندر ایک فلم بنی جہاں کعبۃ اللہ پہ بم گرتے دکھائے گئے اور کعبۃ اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ بدبخت کہتے ہیں ان بستیوں کو گرا دو تو امن ہوگا، دنیا پہ امن کی ضمانت یہ دو بستیاں ہیں۔ بیت الحرام کے اندر تو جانور جائے تو اس کو بھی شکار کرنا منع ہو جاتا ہے، یہ تو امن کی بستیاں ہیں۔ دنیا کے اوپر جتنا امن بانٹا ہے یا مکے نے بانٹا ہے، یہ نبی کے مدینہ نے بانٹا ہے۔ دنیا کی ساری روشنی اور سارا امن تو ان دو شہروں کی برکت ہے، اور یہ دنیا قائم ہی شہر مدینہ کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ شہر نہیں ہے تو دنیا تو قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ اس شہر کی برکت سے دنیا کو قیام ہے، اور ان شہروں کی برکت سے دنیا کو امان ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے دنیا پہ اتنی دیر تک امن نہیں ہو سکتا جب تک دنیا پہ ایک یہودی بھی موجود ہے۔ آپ پڑھ لیں تاریخ، بدر احد کی تاریخ بھی پڑھ لیں، اس سے قبل بھی پڑھ لیں، ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ دنیا کے امن کو برباد کیا۔ یہ دو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، یہ دونوں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا ماضی پڑھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں کہ ان کے پیچھے کون تھا۔ یہ 9/11 کا واقعہ، یہ جو ہے وہ جڑواں ٹاور گرے ہیں، یہ کن کی سازش تھی؟ آپ حقائق دیکھیں، ایک بھی یہودی اس دن جو ہے وہ کام پہ نہیں آیا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا ہے۔ یہودیوں نے ہمیشہ دنیا کے امن کو برباد یہودیوں نے کیا۔ یہ فرقہ بندی، یہ گروہ بندی مسلمانوں کے اندر اس کے بیج انہوں نے بوئے۔ عبداللہ ابن سبا کی آپ تاریخ پڑھیں، اور اس وقت بھی یہ جو موجودہ حکومت جو کانگریس کر رہی ہے، کانگریس کی جو ہے وہ امریکہ کے اندر، یہ ان کا جو عقیدہ ہے، جس عقیدے کی بنیاد کے اوپر جو ان کا سرکاری مذہب ہے، یہ یہودیوں نے پروموٹ کیا۔ آپ پڑھیں 1870 سے لے کر 1890 تک کی کہانی۔ اس تصور کا عیسائیوں کے اندر کوئی مسلک ہی نہیں تھا، ان کے اندر کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، یہ یہودیوں نے باقاعدہ اپنی ضرورت کے لیے پیدا کیا کہ اتنی دیر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا جتنی دیر تک گریٹ اسرائیل معاذ وجود میں نہیں آتا۔ اور پھر وہ اس سلسلے کے اندر ایک مذہبی جنگ سمجھ کے وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ ایک صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے مذہب کی اور تہذیبوں کے تصادم کا آغاز انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر یہ جو تکفیری گروہ ہے جو پوری امت کو کافر سمجھتا ہے اور ہر ایک کو قتل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ہر دور کے اندر ان لوگوں نے پیدا کیا۔ آپ اگر آج سوات میں پیر سمیع اللہ شاہ کی لاش کو قبر سے نکال کر چوراہے پہ لٹکا دیا جاتا ہے اور 350 علماء کو قتل کیا جاتا ہے، تو آپ ماضی میں بھی پڑھیں، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے آپ کی لاش کو مسخ کیا گیا اور پھر گدے کی کھال میں لپیٹ کر اس کو آگ لگائی گئی۔ یہ تکفیری گروہ ہر دور کے اندر موجود رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کے علاقہ لوگوں کے ایجنٹ ہے، اور ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ مسلم امہ کو پریشان کیا۔ مجھے تو ان لوگوں کو بھی حیرت آتی ہے، کتنی بے شرمی اور ڈٹائی کی بات ہے کہ جو اب بھی جو ہے وہ لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، دبے لفظوں سے اور کھلے لفظوں سے ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو کہ امت مسلمہ کا غلط تصور پیش کیا اور لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ جو انسانوں کی لاشیں قبروں سے نکال کے چوراہوں پہ لٹکا رہے ہیں، ان سے کیا تعلق ہمارا بنتا ہے؟ حیرت ہے ان اشخاص پر کہ جو اب بھی وہ صرف ایک سانج رکھتے ہیں، جو ہمارا ان کا یہ سانج ہے، یہ ہماری مسئلے کی سانج ہے۔ یار چھوڑو اس بات کو بھی۔ اگر انہوں نے 350 علماء کو اس لیے قتل کیا کہ وہ یا رسول اللہ کہتے تھے، تو پھر 13,000 صحابہ کا کیا کرو گے جنہوں نے جنگ یمامہ میں یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے؟ کیا کرو گے ان کا؟ حضرت خالد بن ولید نے جب لکھا تھا سیدنا صدیق اکبر کو کہ مسلمہ کذاب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا لگاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، کیا کریں؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے لکھا، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، فرمایا جب وہ لگائے اللہ اکبر کا نعرہ، تم لگاؤ یا محمدہ ہو کا نعرہ۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمدہ ہو، اس دن مومن کی پہچان یہ تھی کہ وہ یا محمد کا نعرہ لگایا کرے۔ تو کیا کرو گے؟
حضرت امام زین العابدین پر کیا فتویٰ دو گے جو کربلا میں لاشوں کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ کیا کہو گے سیدہ زینب کو جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں اور گرد دوڑ رہی ہے تو اس وقت وہ کھڑی ہیں اور مدینے کی طرف منہ کر کہتے ہیں یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء یا محمد آہو بناتوں کا سبایا؟ کیا فتویٰ دو گے؟ تم نے تو فتویٰ دے دیا کہ جو یا رسول اللہ کے مشرک ہو جاتا ہے، لیکن تم نے یہ نہ دیکھا کہ تمہارے فتوے کی زد میں کتنے صحابہ سارے اہل بیت آ گئے۔ تو یہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نفی کرنی چاہیے، ضرورت ہے ان کی نفی کرنے کی۔ باقی رہی بات پاکستان کی، پاکستان انشاءاللہ خیر سے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، یہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ شب قدر کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کو یہ پاکستان بنا تھا، 14 اگست تھی اور 27ویں شب تھی رمضان کی، اور 27ویں شب کو قرآن نازل ہوا تھا۔ اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی، پاکستان کی بھی حفاظت فرمائی انشاءاللہ۔ قوموں پہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں، پاکستان پہ اس وقت مشکل حالات ہیں، جو حالات ہیں یقیناً ہر شخص جو درد دل رکھتا ہے اس کا دل دکھا ہوا ہے ان حالات سے، لیکن بہرحال یہ حالات ٹلنے والے ہیں۔ انڈیا بھی روزانہ کتنے ارب روپے کا اسلحہ خرید رہا ہے، اس کو بھی گمان ہو گیا کہ شاید جو ہے وہ میں ان پاکستان کی کمزور پوزیشن سے فائدہ حاصل کر لوں اور میں پاکستان کے اوپر اٹیک کروں تو کامیاب ہو جاؤں۔ یہ انڈیا بھی سن لے کہ جب سوئے ہوئے شیروں کو جگا دو نا تو پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے ان کا۔ ہماری قوم سوئی ہوئی ضرور ہے، غافل ضرور ہے، لیکن جب جاگ پڑی تو کوئی ان کے مقابلے میں ٹھہر بھی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ اگر تمہارا یہ شوق ہے تو کر لو پورا۔ ہم تو کرکٹ میچ لگتا ہے تو اس کو پانی پت کی لڑائی سمجھتے ہیں ہم تو جب جنگ لگے گی تو پھر ہمارا کیا حل ہوگا؟ اور اگر تم نے جنگ مسلط کی تو چھیڑو گے تم، پھر ختم ہماری مرضی سے ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے پاکستان خیر سے رہے گا اور اللہ کی رحمت کے سائے رہیں گے پاکستان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دی ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ آپ پاکستان کے ایٹم بننے کی تاریخ پڑھیں نا، ہمارے سائنسدان بعض کا پریشان ہو جاتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی آگے کیا کریں۔ اللہ ایسا کرتا تھا کہ بعض سائنسدانوں کے خواب کے اندر رہنمائی ان کی ہو جاتی اور صبح اٹھتے تو وہ کہتے ایسے کر لیں گے، چونکہ خواب میں ان کو وہ اشارہ مل جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ یہ تو ہمارے بد نصیب حکمرانوں کی یہ بد نصیب ہے، میں کہتا ہوں عوام سے زیادہ ہمارے حکمران بد نصیب ہے۔ انہوں نے یہ پاکستان کو نہیں سنبھالا، انہوں نے پوری دنیا کو سنبھالنا تھا۔ جب ایٹم بم بنا تھا تو پوری دنیا کے اوپر چراغاں ہوا تھا، رباط سے لے کر مراکش تک ہر جگہ جو ہے وہ چراغاں ہوا تھا کہ اس کو لوگوں نے ایٹمی پاکستان نہیں بلکہ ایٹمی اسلام قرار دیا تھا، یہ اسلامی بم قرار دیا گیا تھا ایٹم بم۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں ان دنوں کے اندر ہم گئے تو مروا پر بال کٹوانے لگے تو وہاں ایک فلسطینی فیملی سے ملاقات ہوئی تو وہ ہم سے لپٹ کے رونے لگے اور مبارکیں دینے لگے کہ پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ان کو جو ہے وہ اسلام کی خدمت کا موقع ملا اور وہ ایٹمی طاقت بن گئے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا پاکستان سے لوگ آئیں گے جو بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، تم کب آؤ گے؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، دنیا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور جو ہمیں دکھ دے جن کا مقابلہ کرنا ان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے۔ امت مسلمہ کا کیا تعلق ہے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے کے بعد؟ ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ان یہودیوں نے ہمیشہ دکھ دیے ہمیں، تو جو ہے وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ اتنی دیر تک امن قائم نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک دنیا پہ ایک بھی یہودی موجود ہے۔ اور آپ پڑھیں تاریخ اور اپنا مستقبل میں حضور نے جو نشاندہی کی ہے ویش الاسلام کی نشت ثانیہ کی، اس میں بتلایا گیا ہے، حدیث واضح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اتنی مدد کرے گا اگر کسی پتھر کی اوٹ میں یا جھاڑی کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپے گا، وہ جھاڑی بھی مسلمان کو آواز دے گی ادھر آ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کا۔ اور جب آخری یہودی قتل ہوگا تو اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے، پھر بکری اور شیر ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے، وہ بھی آپس میں نہیں لڑیں گے، یہ حال جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اوپر جب آخری یہودی ختم ہو جائے گا پھر بکری اور شیر کی بھی صلح ہو جائے گی، انسانوں کی صلح تو نہیں ہونی۔ تو یہ کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کو مٹا دو تو امن ہوگا، جب تک دنیا پر ایک یہودی بھی قائم ہے اتنی دیر تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں فرمایا گیا یہودی اور عیسائیوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا، بلکہ سنو ایک روایت ہے من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو یہودیوں پہ لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے۔ ہمیں تو یہ درس دیا گیا، ہمارا مزاج تھا پرانے بات، بزرگ اس بات کو سمجھتے تھے، شام کے وقت بیٹھ کے دادی اماں وہ کہانی اور پہیلیاں گھر میں چلا کرتی تھی۔ اب تو جب سے ٹیلی ویژن آیا
وہ دادی اماں نے جو وراثت منتقل کرنی تھی اسلاف کی، اب وہ ختم ہو گئی، اب سب کچھ ہم نے یہاں سے لینا ہے۔ کنجر خانے کی تہذیب ڈائریکٹ دکھائی جا رہی ہے اور قوم کی بیٹیاں اس کو جو ہے وہ پک کر رہی ہیں، اس کو لے رہی ہیں، جبکہ بوڑھی ماں گھر میں سکھاتی تھی، ماضی کو منتقل کرتی تھی جو ہے وہ اپنی آنے والی نسل کو۔ تو وہاں ایک پہیلی ہوتی تھی، پرانے سب کو یاد آ جائے گی، باروں آئے دو انگریز، اگلے نالوں پچھلا تیز، اور اس سے بول و براز مراد لیا جاتا تھا، پاخانہ اور پیشاب مراد لیا جاتا تھا۔ یہ نفرت تھی ان کے خلاف جو منتقل کی جاتی تھی۔ اور آج جو ہے وہ جب ٹائی سیدھی کر کے اور پاؤڈر کریم مل کے ماں کہتی ہے میرا بیٹا تو انگریز ہی لگ رہا ہے۔ کبھی نفرت دلائی جا رہی تھی اور اب کہا جاتا ہے بیٹا تو انگریز ہی لگ رہا ہے۔ کتنا فرق ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے مزاج۔ جو ناخوب تھا وہی آپ خوب بن گئے، جس سے نفرت کی جا رہی ہے اب اس سے پیار کیا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی برداشت کر سکتا تھا کہ میری بیٹی بھوکی نظروں اور شہوانی نگاہوں کا شکار ہو؟ اور آج کوئی ہے اس میں؟ بلا باپ کھڑا ہے اور بیٹی ناچ رہی ہے، اور باپ کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے، بیٹی کو بھی شرم نہیں آ رہی۔ بلکہ آپ کے شہر میں ایسا ہوا کہ ایک بیٹی ناچ رہی ہے اور کاغذ کے ٹکڑے کر کے نوٹ کو پھاڑ کے اس کے اوپر مارا گیا۔ اس نے کہا نوٹ پھاڑا کیوں ہے؟ کہا نظر نہ لگے، ڈانس بہت سونا کر رہی ہے۔ کہا تیری کیا لگتی؟ کہا بیٹی لگتی ہے میرے۔ کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے مزاج، قوم کا ضمیر بدل جاتا ہے، قوم کا مزاج بدل جاتا ہے۔ جو کل ہمارے لیے باعث نفرت چیزیں تھی آج ہم انہیں اپنا رہے ہیں، اور یہ ہمارا جو ہے وہ یہ حال ہے، اور ہمارا وہ ماضی تھا، اور جو مستقبل ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو اس سے بھی بھیانک ہو۔ میرے رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے لیکن شرط ہے کہ مومن بن کے رہو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ایک شادی کو دیکھ لیجیے، لباس انگریزوں والا، عیسائیوں والا، ٹائی شائی سب کچھ، حالانکہ ٹائی ان کا مذہبی شعار ہے، یہ ان کا علاقائی نہیں مذہبی شعار ہے، وہ سلیب کا نشان، وہ کالر بنتا ہے، ان کا مذہبی شعار ہے، ان کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دیا گیا، اسلام نے نفی کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، انہیں نہ سلیب پہ چڑھایا گیا اور نہ انہیں قتل کیا گیا۔ لباس عیسائیوں والا، ڈھولک کی تھاپ پہ ناچنے والے مرد و زن، یہ تہذیب ہندوؤں والی۔ کردار، رسم و رواج اور کردار، اخلاقیات جو ہیں وہ سارے یہودیوں والے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ والا ہمارے والا کیا ہوا؟ میں ابھی مولوی صاحب بھی آئیں گے، نکاح پڑھائیں گے، وہ ساتھ مسلمانوں والا بھی ہو جائے گا۔ ہم نے مجون تیار کیا، کوئی ادھر سے لے لیا، کوئی ادھر سے لے لیا، کوئی ادھر سے لے لیا۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے آؤ۔ یہ کیا ہوا؟ ادھر کی وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں علود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو، تمہارا کیا تشخص ہے؟ اقبال نے جب اپنے رب سے شکوہ کیا نا تو اس میں کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ شکوہ کیا، لیکن اب جواب اس کا سنو، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فتح ہو۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو اس دین کے لیے نکلے۔ ہم بھول سکتے ہیں ان لوگوں کو جن کو دریاؤں نے بھی راستے دیے تھے، جن کو پہاڑوں نے بھی سینے چیر کے راستے دے دیے تھے، جو گھوڑے کی باغ پکڑ کے دین کا پیغام لے کے بڑے، زمین ختم ہو گئی، دلدل آ گئی، باغ کہتی، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میرے جذبے تو جوان تھے، کیا کروں تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ وہ بھی تو لوگ تھے۔ اقبال کہتا ہے دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم ایک وہ تھے اور ایک آج تو ایٹمی طاقت ہے نا، آج تو 1 ارب 40 کروڑ آنا، وہ تو صرف 313 تھے۔ پڑھے نا تاریخ اپنی، کتنی خطابناک تاریخ ہے ہماری۔ آج تو ایٹمی طاقت ہے، آج تو کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، آج ہمارے پاس سب کچھ ہی ہے۔ لیکن اس وقت کیا تھا؟ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں،
یہ کل سرمایہ تھا. بدر کی پڑھے تاریخ, اور وہ بھی تاریخ پڑھے, وہ تلواریں بھی 8 سلامت نہیں تھی, کسی کا دستہ نہیں تھا, کسی کی نوک نہیں تھی, کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے, کوئی زہر میں بجھنے والی تھی, اور پھر تلواریں نہیں تھی. 313 کیا کرتے, کھجوروں کے ڈنڈے توڑے, پتے اتارے اور لہرا کر جنگ میں جا رہے ہیں. یہ اللہ کے مجاہد تھے, چلے تھے جنگ کرنے کو. حضور چادر رحمت اوڑھ کے آگے آگے چل رہے. جب نکلے نا مدینے سے تو یہودیوں نے مذاق کیا, جنگیں تو لڑی جاتی ہیں اسلحوں سے, تمہارے پاس تو اسلحے کو نہیں, کدھر جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے اشارہ کر کے کہا حضور کی جانب کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بالے پر, بھروسہ ہے تو سادہ سی کالی کملی والے پر. اور پھر اگلے دن جو کچھ ہوا کہ کس نے نہیں دیکھا, بلکہ آپ تاریخ پڑھیں بدر کی کہ عمیر جاسوس تھا قریش مکہ کا. ابو جہل نے اس کو بھیجا دے کر کیا مسلمانوں کی تعداد تھی. اس نے واپس آ کر کے جو رپورٹ دی وہ بڑی حوصلہ افزا تھی کافروں کے لیے. اس نے کہا 3 اونٹ کھا سکیں گے, یعنی 300 سے اوپر نیچے, بس. ان کے پاس جو لباس ہیں وہ بھی پورے نہیں, چیتھڑے لگے ہوئے, حالت کافی پتلی ہے. صنادید قریش کو بلا لیا اپنے خیمے میں, کہا سنو عمیر کی رپورٹ کیا ہے. اس نے سنا ہی, کہنے لگا پھر میں پہلے ہی کہتا تھا 360 خداؤں کا مقابلہ ایک خدا کاری کیسے سکتا ہے. اور پھر صبح لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئے گی, اکٹھی کرو رسیاں, صبح ان کو پکڑیں گے, جکڑیں گے, اونٹوں پہ باندھیں گے اور پھر لے جائیں گے حرم میں. وہاں لوگوں کو ان کا تماشا دکھایا کریں کہ یہ نیا دین لے کر کے آئے تھے. صبح لڑائی نہیں ہونی, اکٹھی کرو رسیاں. صنادید قریش بھی پھولنے لگے. عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر, اس نے تعداد تو پوری بتا دی, لیکن اس نے کہا میری ایک رپورٹ کا کچھ حصہ رہتا ہے وہ بھی سن لو. اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا. اے قریش کے سردارو, تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو, میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے. واللہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں, اور اتنی دیر تک ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو, میں کہتا ہوں رات کی طریقے سے فائدہ حاصل کر لو, بھاگ جاؤ. اور پھر اگلے دن مسلمانوں نے جو تاریخ رقم کی, میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ گئے. اور آج ہم 1 ارب 40 کروڑ انسان اور خانمہ برپا, ہم ٹولیوں اور گروہوں اور جغرافیائی جو ہے وہ حصوں میں بٹے ہوئے, اور وہ مغرب مزید میں دبئی کے سائز پہ چھوٹا چھوٹا کر دینا چاہتا ہے. پنجاب کے کئی حصے بکھرے اور بلوچستان کے حصے بکھرے کرنے کے لیے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. یہ براہم دار دلی میں بیٹھا ہوا ہے, اور یہ ملت فروش شخص کرزائی, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری سازش ہو رہی ہے. اور اسرائیل کی جو ہے وہ فضائیہ مشق کر کے جو ہے وہ ابھی گئی ہے انڈیا کے اندر. کیا ان لوگوں کا تعلق ہے؟ یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اللہ کے فضل سے ایسی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ, یہ سینٹرل ایشیا جو ہے اس کا دل ہے پاکستان, اور یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی باہری رستے آتے ہیں گوادر کو, ان کو جو ہے وہ یا تو ختم کر دیا جائے یا ان کو جو اپنے کنٹرول میں لے لیا جائے, اور مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے. یہ حالات اس وقت ایسے ہی اور ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ پر امید رہنا چاہیے اللہ کی رحمتوں سے. یہ ہمارا حصہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اس وطن کی اسلام کی خدمت کریں, اور اگر ہم نہیں کریں گے اللہ ہمارا محتاج بھی نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروانا چاہتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے, وہ مچھر سے بھی نمرود کو قتل کروانا چاہتا ہے. تو اگر ہم نہیں کام آئیں گے, ہم جو ہے وہ نہیں اس سلسلے کے اندر اپنی خدمات پیش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری جگہ اور لوگ لے گا جو اس وطن کی حفاظت کریں گے, اس ملک کی حفاظت کریں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے. اور وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. وہ وقت آنے والا ہے, قریب آنے والا ہے. موت تو ہے ہی, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ مردار کی طرح مریں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شہادت کا تاج پہن کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے. ہم نے اپنے آپ کو اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرنا ہے, طاقت پیدا کرنی ہے. آج جو حالات ہیں, جو جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, جس طرح کے ہونے والے, اس کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پہ تیار کرنا, اور اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ, لیکن ہوگی ان پر جو اس کے ہوں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میرا رب قرآن میں کہہ رہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم مومن بن کے دکھا جو, تمہیں سربلندی اور عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا. لیکن جب تمہارے ان کے کردار میں فرق نہ ہو تو پھر تمہیں اللہ کی رحمتیں کیسے ملیں گی؟ ہم نے اپنے کردار میں فرق پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا دامن دیا, ہم دیکھیں اپنی زندگی کے شب و روز ہم کھڑے کہاں ہیں. وہ پچھلے دنوں کے اندر جو ہے وہ 2-3 سال ہوئے پوری امت سڑکوں پہ تھی, میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. امریکہ کو
کوسنے دے رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، ہم بھی شامل تھے. کون ہے جو اس کے حق میں ایک لفظ بھی بولے یا اس کے بارے میں نفرت کے جذبات کیوں نہ ہمارے سینوں میں ہوں؟ جس کی آستین کے ایک ایک تار سے مسلمانوں کا لہو ٹپک رہا ہے. کابل، کندہار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، کہاں کہاں مسلمانوں کا ان لوگوں نے خون نہیں پیا اور ہڈیاں نہیں توڑی. یہ درندے قسم کے لوگ ہیں، منافقانہ روش ہے. ایک طرف سے کتے اور بلیوں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں، ایک پرندے کی جو حقوق کے لیے جو ہے وہ 10 سال تک یہ پچھلے دنوں کے اندر جب وہ مقدمہ ہوا. یہ چند دن پہلے دیکھیے ایک کتے کے حقوق پر نوائے وقت دیکھیے آپ چند دن قبل کی، کہ ایک کتے کو ٹائم دیتا تھا بیٹا زیادہ اور جو ہے وہ ماں کو اور باپ کو ٹائم نہیں دیتا تھا. تو باپ نے مقدمہ درج کر دیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے تک کتے کو ٹائم دیتا، اس کا منہ بھی چومتا، میرے کمرے میں بھی کبھی نہیں آیا. تو عدالت نے کچھ دنوں کے بعد سماعت کے بعد فیصلہ یہ دیا کہ یہاں کتوں کے حقوق ہیں، اس لیے اس کو نہیں روکا جا سکتا. دوسری بات کہ جب بیٹا بالغ ہو جائے تو قانون ہے کہ وہ ماں باپ کو ٹائم دے نہ دے، اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا وہ کتے کو ٹائم دیتا رہے، لیکن تمہیں 1 منٹ دے، ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. یہ ہے ان کا، یہ جس کی سمت ہم بڑھ رہے ہیں اور وہ وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں اور تنگ آئے. وہ اولڈ پیپلز ان کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، جا کے ذرا بوڑھے سے پوچھو کیسی زندگی گزرتی ہے. سال کے دن ایک سال کے بعد ایک دن رکھا ہوا ہے فادر ڈے، مدر ڈے، اس دن پھول لے کے چلے گئے. پورا سال ماں باپ رائیں تکتے رہتے اور یہاں ہم کاروبار چھوڑ کے ماں باپ کے پاؤں دباتے ہیں اور یہی ہماری زندگی کی سعادت ہوتی ہے. اس لیے ان کا رویہ بڑا مصنوعی پانا ہے اور بڑے منافقانہ رویہ ہے. کتوں، بلیوں اور جانوروں اور کووں اور چڑیوں کے حقوق بنانے والے، یہ ان لوگوں نے ایسا کیا کہ سروں سے بال نوچے اور زخموں میں تیزاب چھڑکا اور تڑپنے کے لیے چھوڑا. ہم کندھار کی وہ شام بھول جاتے ہیں کہ جب ایک شخص کا گلا کاٹا گیا اور جب خون بہہ گیا تو شاہ رگ میں پٹرول بھرا گیا. جب پپڑے پٹرول سے بھر گئے تو اس لاش کو آگ لگائی گئی اور جب وہ رقص بسمل کے تماشے کرتی تھی تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے. ہم کیا موصل اور تکریت کو بھول گئے ہیں جہاں ایک عورت کے جسم پہ زخم لگا کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑ دیا گیا اور اس کی چیخوں سے یہ لوگ لطف اندوز ہوتے تھے. یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مکار اور منافق لوگ ایک عورت کی چیخوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، ہنستے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے تھے. یہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا. تو کس شخص کے دل میں ان کے لیے محبت کے کوئی جذبات ہو سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات میں نے کہی تھی اپنی قوم کو کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لفظوں سے تو نہیں ہوں گے، کہہ دینے سے نہیں ہوں گے، اس طرح بد دعائیں دینے سے دشمن کی توپوں میں کیڑے تو نہیں پڑ جاتے. ہم ذرا اپنا کردار بھی دیکھیں، ہم کیا ہیں. ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے. اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے ٹھنڈے پانی کے لیے گرمیوں میں تو اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے اس کو بھی سنگل سے باندھ کے رکھتا ہے. ہم تو اتنے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں کہ ہم تو وہ گلاس بھی نہیں چھوڑتے. تو جس قوم کی یہ حالت ہو تو اس نے دنیا کی غالب قوموں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. میں ایک دن جمعہ پڑھانے کے لیے نکلا تو ایک گدھا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلنے والے کا منہ کالا. یقین جانے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میری قوم اتنی گری ہوئی ہے کہ ایک مزدور سے بھی جلتی ہے. تبھی تو اس نے لکھا ہوا ہے جلنے والے کا. اس ریڑھی باندھ سے، اس گدھا باندھ سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں لوگ موجود ہیں. جس معاشرے کا یہ مزاج ہوگا اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کیسے کریں گے، ایک دوسرے کو آگے کیسے لے جائیں گے، کس طرح معاشرہ ترقی کرے گا. یہ ہے ہماری حالت اور یہ ہے ہماری اخلاقی گراوٹ کی کہانی. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنی زندگی کو حسن اور جمال دینا ہے اور ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کرم فرما دے گا. 1 منٹ میں کرم فرما دے گا انشاءاللہ. وہ اس کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم مومن بن کے دکھا دو، میں ابھی تمہیں اس دنیا پہ سر بلند کر دیتا ہوں، عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دیتا ہوں. شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ. تو جب ہم اپنے کردار کو ٹھیک نہ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ 700-800 سال ہم نے حکومت کی ہے اندلس پر، لیکن جب وہ وقت بھی آیا کہ اندلس قیدوں کے قبضے میں تھا اور ابو عبداللہ ایک سرسبز پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کر کے آخری نظر بیت الحمراء کی طرف گاڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے صحن کے اندر جو حوض ہے اس پر جب سورج کی کرنیں کھب رہی تھی اور وہ ہوا سے جو ہے وہ ہلتا تھا تو لگتا تھا پورا محل ڈول رہا ہے. تو اس نے آخری مرتبہ جب نظر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس کی ماں عائشہ نے کہا تھا، اس نے کہا ابو عبداللہ جب تم انسانوں جیسے کارنامے، مردوں جیسے کارنامے انجام دینے چھوڑ دو
اور جب علم کی چٹائی لپیٹ دو گے اور جب تقوی کی بساط اجاڑ دو گے تو پھر تمہیں بچوں کی طرح بلک بلک کے رونا ہی پڑے گا. اور اگر تم مردوں جیسے کارنامے دو گے تو پھر تم رو گے نہیں، بلکہ اپنی تقدیر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھو گے. جب انسان اس مرتبے پہ آتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے نا لو بھی تیرے، لو بھی تجھے دے دیں گے، قلم بھی تجھے دے گے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے، لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تجھے دے دیں گے، قلم بھی دے دیں گے، خود لکھ لے اپنی تقدیر. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر یہ کیفیت ہوتی ہے جو قوم خون سے اپنی تقدیر لکھنا نہیں جانتی، وہ بے بسی کے آنسو ہی رویا کرتی. اس لیے کہا کہ ابو عبداللہ، اس کی ماں عائشہ نے کہا کہ اب تم علم کی چٹائی لپیٹ چکے ہو تو اب تمہاری یہی حالت ہوگی، تمہیں بچوں کی طرح بلک بلک کے رونا ہوگا. آج میں اور آپ دیکھیں حکمران جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ان کا رونا رونا. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں. اگر ہم ٹھیک ہے تبازروا اتعمر لکم، اس نے کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاؤں. اگر ہم اس طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو پھر ہماری زندگی پریشانیوں کا شکار ہے اور ملک بھی خطرے میں. لیکن اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، اللہ کی کرم نوازی ہم سب کے شامل حال ہوں گی. تو صاحبو، ان خوف کے گھنے سایوں میں بھی آپ لوگوں کا تشریف لانا یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں آپ کو خراج بھی پیش کرتا ہوں، اور اس عنوان سے جو میں نے کہنا تھا اس میں سے چند باتیں آپ تک پہنچا بھی دیں. انشاءاللہ حوصلہ رکھیے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے گا. انشاءاللہ پاکستان خیر سے ہے اور اللہ کے فضل سے خیر سے رہے گا انشاءاللہ. اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی. یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ شاید درود و سلام کی ہوا ہے. تو آئیے اختتام پہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں. اس کے